اور جو بیچارے مؤذن خوش اعلان ہیں ان کو موقع ہی نہیں دیا جاتا۔ بہت اچھی اذان دیتے ہیں، جن کی اذان سننے کے بعد اللہ اکبر کی تکبیر اور اشہد اللہ کی آواز لگنے کے بعد دل کے اندر وہ اللہ اکبر اثر کرتا ہے، اشہد اللہ اثر کرتا ہے، ان کو موقع نہیں دیا جاتا۔ اور مؤذن کی قدر و منزلت ہمارے دل میں نہیں، ہم نے تو مؤذن کو مزدور بنا کے رکھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل میدان محشر میں سب سے اونچی گردن کے ساتھ ایک جھنڈا لے کر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ میدان محشر میں سب سے اونچی گردن حضرت بلال کی ہوگی اور جھنڈا ہوگا مؤذن بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دنیا میں قیامت تک جتنے مؤذن آئے ہیں سب حضرت بلال کی تابع کے اندر اس طرح جھنڈے لے کر ان کی بھی گردنیں لمبی ہوں گی اور اس انداز سے وہ حضرت بلال کے پیچھے میدان محشر میں جمع ہوں گے۔ یہ وہ بلند آواز ہے۔ نعرہ تکبیر کی آواز لگی، عیسائی گھبرا گئے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر جب لشکر میں گھسے اور جب عبداللہ ابن سعد کے لشکروں سے ملاقات ہوئی تو پوچھا سپہ سالار کہاں ہیں؟ فرمایا وہ اپنے خیمے میں ہے۔ یہ کیسا سپہ سالار ہے کہ مسلمان اپنی جان دے رہے ہیں اور سپہ سالار خیمے میں بیٹھا ہوا ہے؟ فوجیوں نے بتایا کہ مشورے کے تحت خیمے میں بیٹھے ہیں جس میں حضرت حسن اور حضرت حسین کا بھی مشورہ ہے۔ حضرت حسن اور حضرت حسین کا نام سن کے عبداللہ ابن زبیر خاموش ہو گئے۔ فرمایا مجھے عبداللہ ابن سعد سے اسی وقت فوراً ملنا ہے۔ خیمے میں بیٹھے تھے عبداللہ ابن سعد، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت عبداللہ ابن زبیر، حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص۔ عبداللہ ابن زبیر فوراً گھوڑے سے اترے، خیمے میں پہنچے حضرت عبداللہ ابن سعد کے۔ دیکھے حضرت عبداللہ ابن سعد بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے کمر کے اندر تکلیف بھی تھی، آپ کے والد کو بھی رکن النساء کی بیماری تھی، سعد ابن وقاص کے بیٹے تھے عبداللہ ابن سعد، ان کو بھی وہ بیماری لگی تھی، اسی بیماری میں بیٹھے ہوئے تھے۔ عبداللہ ابن زبیر نے پوچھا کہ کیسے سپہ سالار ہو کہ عوام لڑ رہی ہے، عوام اپنی جان دے رہی ہے اللہ کے لیے اور آپ خیمے میں بیٹھے؟ فرمایا لوگوں کا مشورہ تھا۔ تو حضرت حسن نے بڑھ کر فرمایا کہ عبداللہ ابن زبیر معاملہ یہ ہے کہ جرجیر نے اعلان کیا ہے کہ مسلمانوں کے سپہ سالار کی جو گردن مارے گا اس کو 1000 اشرفی انعام دی جائے گی، اور جرجیر اپنی بیٹی کی شادی اس سپہ سالار سے کرے گا جو عبداللہ ابن سعد کی گردن مارے گا۔ یہ اعلان کے بعد عیسائی پوری زور کے ساتھ عبداللہ ابن سعد کو میدان میں ڈھونڈتے تھے، تو ہم لوگوں نے مشورہ کیا کہ عبداللہ ابن سعد خیمے میں بیٹھ کر فوج کی رکھوالی کرے۔ عبداللہ ابن زبیر بن عوام کے بیٹے ہیں۔ زبیر بن عوام کون ہیں؟ پھوپھی زاد بھائی ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، حضرت صفیہ کے بیٹے ہیں۔ عبداللہ ابن زبیر نے فرمایا کہ عبداللہ ابن سعد، اے حسن، اے حسین، ہماری طرف سے یہ اعلان کیوں نہیں ہوگا؟ ہم بھی ایک اعلان کریں جنگ، میدان جنگ میں کل صبح، کہ اگر جس نے جرجیر کا قتل کیا اس کو 1000 اشرفی دیکھو، جو جرجیر کی گردن مارے گا اس کو 1000 اشرفی ملے گی، اور اس کی لڑکی سے جب وہ ہمارے قید میں آ جائے گی، وہ ایمان لے آئے گی، تو اس لڑکی کی شادی اس مسلمان کے ساتھ کر دی جائے گی جو جرجیر کی گردن مارے گا۔ حضرت حسن نے جب فرمایا کہ عبداللہ ابن زبیر اللہ تو میری عمر دراز فرمائے، یہ تو ہمیں کسی کو خیال میں نہیں آیا۔ یہ مسلمانوں کا وہ انداز ہے، شروع سے الحمدللہ یہ انداز ہے۔ مسلمان بزدل نہیں ہوتا، شرافت بزدلی نہیں ہوتی، شریف آدمی فتنے سے ڈرتا ہے، لڑائی جھگڑے سے نہیں ڈرتا، فتنے سے ڈرتا ہے کہ کہیں وہ لڑائی فتنے کی نہ ہو جائے۔ باقی شریف بزدل نہیں ہوتا۔ آج لوگوں نے شرافت کو بزدلی سمجھ لیا ہے۔ موت تو اپنے وقت پر آنی ہے، موت ایک پل کی ادھر ادھر ہونی نہیں، اور جس انداز سے لکھی ہوگی اس انداز سے آئے گی۔ کیا آپ دیکھتے نہیں ہیں موٹر سائیکل کے اندر جوان چلتا ہے، موٹر سائیکل پہ سوار کرتے کرتے ایک جھٹکے کے اندر نیچے گرتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے۔ کبھی موٹر سائیکل پر سوار اور کبھی سواری پر موٹر سائیکل سوار، دنیا کا نظام چل رہا ہے، دیکھ نہیں رہے آپ؟ خبر چل رہی ہے نا، 4 دن سے کشمیر کے اندر گھومنے گئے تھے لوگ، موت لے گئی گھومنے کے لیے، اللہ کی طرف سے ان کے موت لکھے تھے، وہ جو بھی انداز ہو، دہشت گردوں نے حملہ کیا اور 28 لوگ مر گئے۔ گھر والے رو رہے ہیں، گئے تھے گھومنے، تفریح منانے، پکنک منانے گئے تھے۔ ظاہر بات ہے کہ وہ پکنک منانے جائیں گے کیونکہ موت کی جگہ وہاں لکھا تھا، اللہ نے ان کو وہاں پہنچنا تھا، ہر حال میں پہنچنا تھا۔ اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ جب جنگ کے میدان میں جاتے تھے، اپنے گھر سے نیت نکلتے تھے، بیوی کو کہتے تھے، بچوں کو کہتے تھے کہ ہم جا رہے ہیں، دعا کرو اللہ ہمیں غازی بنا دے یا اللہ ہمیں شہادت کی موت نصیب فرمائے۔ یہ جذبہ ایمان والے کو،
ایمان والا موت سے ڈرتا نہیں ہے، موت کی بہترین تیاری کرتا ہے۔ قبر میں جانے سے ڈرتا نہیں ہے، قبر میں جانے کی تیاری کرتا ہے، قبر کی منزلیں کیسے آسان ہوں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کا طریقہ بتا دیا ہے۔ بہرحال حضرت عبداللہ ابن زبیر کے کہنے پر عبداللہ ابن سعد سواری پر کھڑے ہو کے دوسرے دن صبح اعلان کیا کہ مسلمانوں، جو جرجیر کا گردن سر لائے گا 1000 اشرفی ملے گی، اور اس کی بیٹی سے اس مسلمان کی شادی کر دی جائے گی۔ اب ادھر عیسائی بھی جوش میں لڑ رہے ہیں، ادھر مسلمان بھی جوش میں ہیں کہ جرجیر ہمارے سپہ سالار کی گردن چاہتا ہے، ہمارا سپہ سالار جرجیر کی گردن چاہتا ہے۔ اب دونوں طرف سے گھمسان کی لڑائی ہو رہی ہے۔ عبداللہ ابن زبیر نے وہاں ایک چال چلا کہ آدھی فوج کو فرمایا کہ تم خیمے میں آرام کرو، تم صبح سے لڑائی نہیں کرو، خیمے میں آرام کرو۔ یہ جنگی چالیں ہیں، دنیا نے مسلمانوں سے سیکھی ہے۔ آج بھی دنیا کی گوریلا جنگ لڑنے میں مسلمان سب سے آگے ہیں۔ پاکستان کی فوج کے مقابلے میں کوئی گوریلا جنگ لڑنے والی نہیں، وہ بلکہ ہندوستان کی فوج تھی، ہمارے ادھر کی فوج تھی۔ انگریزوں کے زمانے میں 4تھی کالم فوج، 5ویں کالم فوج میں جنرل ضیاء الحق، جنرل سید ایوب خان، جنرل یحییٰ خان، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ہٹلر کو ختم کیا، یہ فوج تھی۔ آج بھی تمام تہذیب کی چیزیں، لڑائی کی چیزیں، جاسوسی کی چیزیں، یہ آپ کا جوڑو کراٹا کدھر سے نکلا ہے؟ یہ آج جوڑو کراٹا بنایا ہے انہوں نے، انگریزوں نے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے لکڑی کا اکھاڑا شروع کرنے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، اسی لکڑی کے اکھاڑے کو، پیترے کو بدل کر جوڑو کراٹا شروع کر دیا۔ انگریز سب اپنا نام چلا، لیکن ہر چیز حاصل کی ہے مسلمانوں سے۔ دیکھیے جنگی چال حضرت عبداللہ ابن زبیر چل رہے ہیں کہ آدھی فوج کو فرمایا کہ تم دوپہر تک، جب تک ہم نہیں کہے تم آرام کرو، اور صبح سے آدھی فوج کو لے کر عیسائیوں کے ساتھ لڑ رہے ہیں، اور عیسائی اپنی پوری فوج کو لے کر صبح سے لڑائی کر رہے ہیں۔ ظہر کی نماز پڑھے مسلمان، اور مسلمان پھر حملہ شروع کیا۔ 3-4 بجے تک مسلمان حملہ کرتے رہے، وہاں عیسائی فوج تھک گئی۔ عبداللہ ابن زبیر نے اعلان کیا کہ جو فوج لڑ رہی ہے یہ واپس جائے، اس خیمے میں بیٹھے، اس خیمے کے تازہ فوجوں کو بھیجو۔ اب وہ تازہ فوج جو آرام کر رہی تھی وہ آئی، اور عبداللہ ابن زبیر نے ان کو لے کر شروع کیا، لڑائی شروع کی، مسلمانوں کو فتح حاصل ہو گئی۔ اور جرجیر، اتفاق کی بات ہے کہ جرجیر کو مارنے والے عبداللہ ابن زبیر کی ایک ہی وار سے جرجیر کی گردن کٹ گئی۔ انہوں نے پرپوز رکھا تھا عبداللہ ابن زبیر نے کہ جو جرجیر کی گردن مارے گا 1000 اشرفی انعام، اور اس کی بیٹی سے شادی کر دی۔ عبداللہ ابن زبیر کے ہاتھ سے جرجیر کی گردن اڑی، فوراً نقاب کے اندر بیٹی نے حملہ کیا عبداللہ ابن زبیر پر۔ عبداللہ ابن زبیر نے اس کے وار کو بچا کے جب مارا، تلوار جو پھیٹے میں پڑی، اس کا چہرہ کھل گیا، بال پوری طرح کھل کے سامنے آئے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر نے، یہ مسلمان ہیں، عین لڑائی کے جنگ میں تلوار کو روک لیا، اور فرمایا، ہمارے نبی نے فرمایا کہ عورتوں پر ہاتھ نہیں اٹھائے۔ اسلام کو دہشت گرد بتایا جاتا ہے، جس کی جنگی اصول یہ ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے تھے مسلمانوں کو جنگ کے لیے خبردار، عورتوں پہ ہاتھ نہ اٹھانا، بوڑھے اگر جو ہوں جنگ میں شامل نہ ہوں ان پر ہاتھ نہیں اٹھانا، ہرے بھرے درخت کو مت کاٹنا جو انسانوں کے کام آئے۔ وہ اسلام دہشت گرد ہے، لیکن ہم نے اپنے اعمال، اپنے کارناموں سے اسلام کو دہشت گرد بنا دیا۔ کیا وہ مسلمان ہو سکتے ہیں جو بلا وجہ معصوم کسی بھی قوم کے بچوں کو ختم کر دیں، عورتوں کو ختم کر دیں؟ مسلمان ہو سکتے ہیں؟ یہ ساری وہ دنیا کی گندی سیاسی چال چل رہے ہیں، اللہ جانے کیا وہ معاملہ ہے۔ ظاہر بات ہے کہ اس وقت اوقاف بل کا وقف بل کا معاملہ چل رہا ہے۔ ہماری حکومت تو جب سے آئی ہے 2014 سے اسی انداز سے معاملہ کرتی ہے کہ وہ معاملے کو، جو معاملہ اٹھا اس کو دبایا جائے، کوئی نیا معاملہ اٹھایا جائے۔ بہرحال یہ اپنی چال چلیں گے انشاءاللہ۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اللہ اپنی تدبیر، اپنی چال چلیں گے انشاءاللہ۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً گھوڑے کو پیچھے لیا، اور پیچھے لینے کے بعد سب سے آگے جو لڑ رہے تھے اب سب سے پیچھے لڑنے لگے، اور آجو بازو میں دیکھا کہ کوئی مسلمان مجھے دیکھ تو نہیں لیا کہ میں نے جرجیر کی گردن مارا ہے۔ کہ مسلمان سمجھے کہ بھائی عبداللہ ابن زبیر نے یہ انعام اسی لیے رکھا تھا کہ کود بڑھ کے جرجیر کو مار دیں، 1000 اشرفی بھی ملے اور اس کی لڑکی سے شادی بھی۔ نوجوان خاص کر سنیں، کیا وہ لوگ تھے، اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر۔
बहरहाल अफ्रीका में मुसलमानों को फतेह हो गई। अब्दुल्ला इब्न साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घोड़े पर खड़े हुए, फरमाया कि अल्हम्दुलिल्लाह तराबुलस हमारे कब्ज़े में आ गया है और जर्जीर की ये गर्दन है, किस मुसलमान ने उसको मारा है वो सामने आए, अपना इनाम ले, 1000 अशरफी ले। और उसकी लड़की सलमा नाम की एक खातून हज़रत साद इब्न वक्कास रज़ी अल्लाह की अहलिया हज़रत सलमा साथ में थी, उनके साथ 13 लड़कियां मुसलमान औरतें साथ में थी। उस लड़की जर्जीर की लड़की को कैद करके उनके हवाले किया गया। उनके अखलाक से मुतासिर होकर तराबुलस से मदीना जाने तक इतनी उनके अखलाक से मुतासिर हुई उन औरतों के अखलाक से कि जर्जीर की बेटी ने कलमा पढ़ लिया, ईमान ले आई। लेकिन अब्दुल्ला इब्न साद 3 दिन तक ऐलान करते रहे कि वो नौजवान सामने आए, अपना इनाम ले, कोई नहीं आ रहा है। मदीना पहुंचा गया लश्कर, हज़रत उस्मान गनी के पास पहुंचाया गया। तो हज़रत उस्मान गनी जब बैठे फैसला करने के लिए, एक तरफ हज़रत हसन बैठे, सीधी तरफ हज़रत हुसैन बैठे हैं, एक तरफ अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर बैठे हैं, एक तरफ अब्दुल्ला इब्न उमर बैठे हैं, एक तरफ अब्दुल्ला इब्न साद बैठे हैं, एक तरफ अब्दुल्ला इब्न अमर बिन आस बैठे हैं। अब्दुल्ला इब्न साद आगे बढ़ के फरमाया कि अमीरुल मोमिनीन, एक मसला था, हमने ऐलान किया था अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर की राय पर, जर्जीर ने मेरी गर्दन का ऐलान किया था, अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर ने राय पेश की जिसको हज़रत हसन ने बहुत पसंद फरमाया, और यह ऐलान हुआ कि जर्जीर की जो गर्दन मारेगा उसको 1000 अशरफी इनाम दी जाएगी और उसकी लड़की से उस मुसलमान की शादी की जाएगी। मैं 3 दिन वहाँ ऐलान करता रहा, रास्ते भर हम मालूमात करते रहे, वो नौजवान अभी तक सामने आया नहीं। अल्लाह जाने वो शहीद हो गया है कि वो मौजूद है। अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर हज़रत हसन के बाजू में बैठे थे। हज़रत उस्मान गनी ने फिर ऐलान किया, 3 मरतबा हज़रत उस्मान गनी ऐलान कर रहे हैं, कौन है वो नौजवान, अगर वो जिंदा है आए खलीफतुल मुस्लिमीन उस्मान गनी के हाथ से वो इनाम ले। कोई नौजवान सामने नहीं आ रहा। तब हज़रत उस्मान ने फरमाया कि जर्जीर की लड़की भी उस मैदान में शामिल थी। फरमाया हाँ, मैदान जंग में लड़ रही थी। फरमाया उस लड़की को बुलाया जाए। जरा नौजवान देखे कैसा नौजवान है, अल्लाह उसकी कब्र को नूर से भर दे। अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला सामने नहीं आ रहा, बैठा है बाजू में, क्योंकि दिल में नीयत यह है कि मैंने औरत के लिए और इनाम के लिए मैंने कत्ल नहीं किया, मैंने तो अल्लाह और उसके रसूल के लिए कत्ल। मेरी ज़बान से भी बात निकली थी अल्लाह की शान के मेरे हाथ से कत्ल हो गया, लेकिन मैं तो उस नीयत से कत्ल नहीं किया था, मैं तो अल्लाह वास्ते कत्ल किया था। सामने नहीं आया। बहरहाल उस वक्त तक तो वो जरीर की बेटी ईमान ले आई थी। जब अब्दुल्ला हज़रत उस्मान गनी के सामने लाया गया, पर्दे में आई, वो बारीक, उस ज़माने में जाली वाला एक बुरखा चलता था, जाली का उस टाइप का बुरखा था, पहन के आई और उस बच्ची से पूछा हज़रत उस्मान ने कि क्या आप अपने बाप के कातिल को पहचानते हैं? फरमाया हाँ, मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, मैंने हमला किया था, लेकिन दूसरा हमला उन्होंने करने के बाद जब मुझे देखा कि मैं औरत हूँ, उस बहादुर ने फ़ौरन अपनी तलवार को रोक लिया। मैं बहुत इज़्ज़त के साथ, एहतराम के साथ अल्लाह के नबी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाई, जिस नबी ने औरतों को यह इज़्ज़त और मकाम अता फरमाया कि मैदान जंग में भी अगर मर्द देख ले और मर्द की तलवार के नीचे औरत आए तो वो अपनी तलवार को रोक ले। अल्लाह हम सब पे रहम फरमाए। हम तो जंग के मैदान में तो चांद दो, हम तो बेटियों के हुकूक मार रहे हैं, बीवी को मार रहे हैं, बच्चियों को मार रहे हैं, इस अंदाज से तंबी कर रहे हैं कि जिसकी कोई हद नहीं। अल्लाह हम पर रहम फरमाओ। तंबी की इजाज़त दी है, मारने की इजाज़त दी है। अल्लाह के नबी ने औरतों को भी मारने की इजाज़त दी है, बच्चों को भी मारने की इजाज़त दी है, बच्चों को भी मारने की इजाज़त दी है, लेकिन तंबी के लिए इतनी इजाज़त दी है कि उनको तंबी की जाए। सबसे पहली बात तो मजबूरन मारने का हुक्म और मारने का तरीका बताया है कि उस बेटी का दुपट्टा ले लो या उस बीवी का दुपट्टा ले लो, उसको मोड़ लो और उससे मारो। उसके बाद भी ना हो तो फिर हाथ से मारो। इस्लाम ने सारी चीज़ें बताई। जब वो लड़की ने कहा कि हाँ मैं पहचानती हूँ उस शख्स को, इतने में अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर अपनी गर्दन को, अपने चेहरे को छुपाने के लिए मुँह मोड़ने लगे। हज़रत उस्मान की नज़र पड़ी, फरमाया भतीजे तुम सामने आओ, खड़े हो, मुँह क्यों छुपा रहे हो?